میرے شوہر لطیف جب ٹرانسفر ہو کر رام گڑھ ریلوے اسٹیشن آئے تو بہت خوش تھے، کیونکہ چھوٹے سے گاؤں سے شہر آنا ان کی دیرینہ خواہش تھی۔ ان کی ڈیوٹی اسٹیشن کے سگنل کیبن پر تھی۔ لطیف نے ایک دن مجھے بتایا کہ رام گڑھ میں ان کے والد اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ اسی اسکول میں انہوں نے بھی تعلیم پائی۔ یوں لطیف کا بچپن یہاں گزرا۔ رام گڑھ سے ان کی بہت سی پرانی یادیں وابستہ تھیں۔ لطیف کی عادت تھی کہ وہ خوشگوار موڈ میں ہوتے تو خوب باتیں کرتے، ورنہ خاموش ہی رہتے یا کسی سوچ میں ڈوبے رہتے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں ان کی عادات سے واقف نہ تھی، لہٰذا ان کو خاموش دیکھ کر باتیں کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ ہوں ہاں کر کے ٹال دیتے تو میں دل محسوس کر رہ جاتی۔ بالآخر سمجھ لیا کہ ان کو بے وجہ ڈسٹرب کرنا درست نہیں۔ وہ اس طرح اور زیادہ خاموش ہو جاتے یا پھر بے دلی سے باتیں کرنے لگتے، تب میرا دل اور پریشان ہو جاتا۔ جب بیوی اپنے شوہر کے مزاج کو سمجھ جائے اور ایسی بات نہ کرے جس سے اس کے جیون ساتھی کو الجھن ہو، تو زندگی سکون سے گزرتی ہے۔ یہ نکتہ سمجھ کر میں نے بھی ان کی توجہ زبردستی اپنی طرف مبذول کرنے کی کوشش چھوڑ دی۔ یوں بھی عورت اور مرد کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں۔ باہر کی جو فکریں مرد کو ستاتی ہیں، بیوی کو ان سے آگہی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے ان کی ڈیوٹی سخت ہو، نیند پوری نہ ہوتی ہو، یا جس افسر کے ماتحت ہوں وہ سخت مزاج ہو۔ ملازمت میں کئی طرح کی دفتری فکریں ہوتی ہیں۔ بس یہ سوچ کر میں نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتے تھے اور میرا ہر طرح سے خیال بھی رکھتے تھے۔ پھر مجھے ان کے خاموش رہنے سے کیا مسئلہ تھا؟ وہ عورتوں کی طرح ہر وقت کئی طرح کی باتیں نہیں کر سکتے تھے، نہ یہ ان کا مزاج تھا۔ ان کی ڈیوٹی بہت حساس تھی۔ کئی دن رات کی ڈیوٹی ہوتی۔ اس رات بھی مال گاڑی آنے والی تھی۔ وہ مجھے بتا کر گئے کہ آج رات میں دیر سے آؤں گا، تم میرا انتظار مت کرنا۔ میں دن بھر کے کام کاج سے تھک گئی تھی۔ رات ہوتے ہی بستر پر لیٹ گئی۔ یہ محکمے کی طرف سے دیا ہوا مکان تھا۔ رات 12 بجے کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ باہر سے کسی نے جواب نہ دیا تو میں گھبرا کر اٹھی اور لالٹین جلا کر دیکھا کہ دروازے کی کنڈی خود ہی کھل گئی اور ساتھ ہی دروازہ بھی کھل گیا، مگر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ تاہم مجھ کو محسوس ہوا کہ کوئی ہے جو گھر کے اندر آ چکا ہے۔ تبھی خوف سے ٹھنڈی سی پڑ گئی اور چپ چاپ بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اب مجھ میں اٹھنے کی ہمت تھی اور نہ گھر میں یہ دیکھنے کی طاقت کہ دیکھوں کہ کون آیا ہے۔ میں دم سادھے پڑی رہی۔ میری سانس اندر کی اندر اور باہر کی باہر رہ گئی تھی۔ پھر نہ جانے کس وقت آنکھ لگ گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ دروازہ کھلا ہے اور کوئی عورت گھر کے اندر چلی آئی ہے۔ میں اس سے پوچھتی ہوں کہ تو کون ہے اور میرے گھر کیوں آئی ہے؟ وہ کہتی کہ میرا نام شاہدہ ہے اور آپ کے شوہر کو 20 سال سے جانتی ہوں۔ میں نے اس کا بہت برس انتظار کیا ہے، اب میرا انتظار ختم ہونے کو ہے۔ تم سے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت لینے آئی ہوں۔ پھر خواب میں ہی مجھ کو جھٹکا لگا اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت سردی بہت تھی، لیکن لحاف میں بھی مجھے ٹھنڈا پسینہ آ رہا تھا اور سارا بدن کپکپا رہا تھا۔ باہر کچھ شور سنائی دے رہا تھا اور تیز بارش بھی۔ کمرے سے باہر دیکھا، واقعی میرے مکان کا بیرونی دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ہمت یکجا کر کے میں صحن سے دروازے کی سمت گئی اور دوڑ کر کنڈی لگا لی اور فوراً ہی ہانپتی کانپتی کمرے کے اندر آ گئی۔ بستر پر لیٹتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ ہوش نہیں تھا کہ کب شوہر گھر میں آئے اور مجھے کیسے ہوش میں لائے۔ دروازہ کھٹکھٹاتے جب وہ تھک گئے تو دیوار پھاند کر گھر میں داخل ہوئے تھے۔ وہ ڈر گئے تھے کہ جانے مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ میری حالت ذرا سنبھلی تو میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کیا آپ کسی شاہدہ نامی عورت کو جانتے ہیں؟ یہ نام سن کر وہ چونک گئے، کہنے لگے تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ تب میں نے انہیں بتایا کہ رات میں جاگ رہی تھی، دروازے کی کنڈی کھلنے کی آواز سنی، تب مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی اندر آ گیا ہو۔ ڈر کے مارے اٹھ کر دیکھا نہیں، کمرے کا دروازہ بند کیے پڑی رہی۔ جب آنکھ لگی تب عجیب خواب دیکھا کہ ایک عورت آئی ہے اور کہتی ہے میرا نام شاہدہ ہے، میں تمہارے شوہر کو جانتی ہوں۔ بس پھر ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر صحن میں جھانکا تو باہر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، حالانکہ میں آپ کے جانے کے بعد کنڈی لگا کر سوئی تھی۔ اسی خوف کے سبب کمرے میں آتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ ساری بات میں نے شوہر کو بتا دی، مگر یہ نہیں بتایا کہ خواب میں وہ عورت کہہ رہی تھی کہ میں تمہارے شوہر کو لے جانے آئی ہوں، تم مجھے اجازت دو۔ نہ جانے کیوں یہ بات منہ سے نکالنے کو میرا دل نہیں چاہا۔ لطیف نے میرے لبوں سے شاہدہ کا نام سنا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہنے لگے کیا واقعی خواب میں عورت شاہدہ کا نام لے رہی تھی؟ میں نے کہا کیوں، آپ کو یقین کیوں نہیں ہو رہا؟ وہ سوچ میں پڑ گئے اور چہرے کا رنگ پھیکا ہو گیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا یہ ایک کہانی ہے۔ میرے اصرار پر انہوں نے یہ کہانی مجھے سنا دی، شاید میرے تجسس پر یا اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے۔ انہوں نے بتایا آج سے 19 سال قبل جب میں اس گاؤں میں اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتا تھا، ایک لڑکی والد صاحب کے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے والد صاحب گھر پر موجود نہ تھے۔ اس وقت بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا بھی بہت ٹھنڈی چل رہی تھی۔
घर में हम दोनों के सिवा कोई और मौजूद ना था। लड़की ठंडी हवा से कांप रही थी। मैंने इसको सर्दी से बचने के लिए एक मोटा कंबल दिया। इसके बावजूद इसकी कपकपी ना गई। वो मुझसे कहने लगी कि मेरे हाथ देखो कितने ठंडे हैं। जब मैंने इसके हाथ को छूकर देखे तो वो बहुत ठंडे थे। इसके बाद जाने कैसे जज्बात निकले कि मुझसे गलती हो गई। अगले दिन वो ट्यूशन पढ़ने नहीं आई। इसी असना में वालिद साहब का तबादला रामगढ़ से जोधपुर हो गया और मेरी शादी तुमसे हो गई। 2 माह बाद वाले साहब भी वफात पा गए। मैंने तुम्हारी खुशियों में शरीक रहने की खातिर पिछले तमाम वाकयात भुला दिए और तुम्हारे साथ जिंदगी का आगाज कर दिया। आज तुमने शाहिदा का नाम लेकर मेरी पिछली जिंदगी फिर से याद दिला दी। अभी लतीफ मुझसे बातें कर ही रहे थे कि रेलवे का मुलाजिम आया और कहने लगा, लतीफ साहब, बारिश और तेज हवा की वजह से अगला सिग्नल गिर गया है और गाड़ी आने में थोड़ा सा वक्त रह गया है। मेरे शौहर ने इससे कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी सिग्नल सही करके आता हूँ। लतीफ का इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। कुछ लोगों के शोरगुल से आंख खुली तो मैं बाहर गई। हमारे दरवाजे पर रेलवे का मुलाजिम अभी तक था। मैंने पूछा, साहब अभी तक नहीं आए? बीबी नहीं आए, वो बोला। कुछ लोग अलबत्ता यहाँ से गुजरते हुए कह रहे थे कि सुबह 4 बजे वाली मालगाड़ी के ड्राइवर ने लोगों को बताया है कि सिग्नल खराब होने की वजह से मैं गाड़ी कंट्रोल न कर सका। एक आदमी रेल की बोगियों की जद में आकर जाबहक हो गया है। बेटी, मैं बहुत अरसे से रेलवे का मुलाजिम हूँ। ये सिग्नल बड़ा खूनी है। बहुत पहले की बात है। एक शाहिदा नामी औरत थी। वो किसी मुश्किल में गिरफ्तार थी। इज्जत की खातिर इसी सिग्नल के करीब इसने ट्रेन के नीचे आकर जान दे दी थी। बूढ़े मुलाजिम की बात सुनकर मुझे चक्कर सा आ गया। मैंने कहा, बाबा, खुदा के लिए जाकर देखो साहब क्यों नहीं आए। तुम्हारी बात सुनकर मेरा दिल डूब रहा है। कौन आदमी था जो ट्रेन की जद में आकर। अभी मैं जुमला पूरा न कर पाई थी कि कुछ लोग मेरे दरवाजे पर आ गए। वो कहते थे कि बीबी को बता दो, लतीफ साहब ट्रेन की जद में आकर जाँ बहक हो गए हैं। मैंने इतना ही सुना था कि बेहोश होकर गिर गई। जब होश आया तो अस्पताल में थी। इर्द गिर्द मेरे रिश्तेदार बैठे हुए थे। मेरी दुनिया लुट चुकी थी। इसके बाद जिंदगी कैसे गुजरी, काफिले वालों के साथ पाकिस्तान कैसे आई, ये एक अलग दास्तान है। अब कब्र में टांगे लटकाए बैठी हूँ। जिंदगी की सब तलखियाँ, बहुत से वाकयात खुद पर बीती, सब भुला चुकी हूँ। नहीं भुला सकी तो इस वाकये को, इस ख्वाब को जिसने मुझे खबरदार कर दिया था कि तुम्हारे ऊपर कोई तूफान आने वाला है। मैं यूं ही खौफजदा नहीं हुई थी। कुछ ख्वाब हम देखते हैं, भुला देते हैं, कुछ याद रहते हैं, मगर वो बेमायने, बेअसर से होते हैं। लेकिन कोई ख्वाब ऐसा होता है जो रोज़े रोशन की तरह आया होता है। खुदा करे ऐसा ख्वाब किसी सुहागन को ना आए, जो एक भयानक हकीकत के रूप में आज भी शऊर में एक जीती जागती तस्वीर की तरह जिंदा है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।